بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ راجہ پرتھوی راج مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے بے تاب تھا۔ دن رات جنگ کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ عوام کو ایک ایک پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ جنگ کے خوف سے ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے رفقار ان حالات سے بے پرواہ جنگلوں بیابانوں میں اذانیں دیتے، رکوع و سجود کرتے اجمیر جانے کے لیے دہلی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دہلی راجہ پرتھوی راج کا پایا تخت تھا، لیکن اس کا مستقل قیام اجمیر میں رہتا تھا۔ دہلی کفرستان بنا ہوا تھا۔ یہاں کے ہندو مسلمانوں کا منہ دیکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ نماز تو بڑی بات، اذان کی آواز تک انہوں نے نہیں سنی تھی۔ ہر طرف کفر و شرک اور بت پرستی تھی۔ ایسے شہر میں اہل صفا کا پورا قافلہ لے کر پہنچنا موت کو دعوت دینا تھا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ بے خوف و خطر دہلی کی دہلیز تک پہنچ گئے۔ اسی وقت یہ خبر دہلی تک پہنچ گئی کہ شہاب الدین محمد غوری اپنے لشکر کے ساتھ غزنین سے نکل چکا تھا اور کسی بھی وقت ہندوستان پہنچ جائے گا۔ اللہ اکبر! اہل دہلی میں سرامسگی پھیل گئی، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ اس آپا دھاپی نے سب کی بینائی چھین لی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی قابل ذکر مخالفت کا سامنا کیے بغیر دہلی میں داخل ہو گئے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصحاب سمیت حضرت شیخ رشید مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے کے قریب ڈیرے ڈال دیے۔ چاروں طرف کفر کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس اندھیرے میں کوئی مسلمان دین حق کی شمع روشن کرنے آ پہنچا ہے۔ اہل دہلی کے دل تو اس وقت دہلے جب فضا میں اللہ اکبر کی آوازیں گونجی۔ کفار نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی۔ کچھ لوگ اس آواز کا کھوج لگانے کے لیے دوڑے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ صفیں باندھے کھڑے ہیں، کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں جاتے ہیں۔ ان کے سامنے کوئی بت نہیں ہے، پھر یہ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ انہوں نے سوچا موقع اچھا ہے، ان سب کا یہی کام تمام کر دیا جائے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قدم جہاں تھے وہیں جم گئے، ہاتھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی۔ عاجز ہو کر سب کے سب واپس پلٹ گئے۔ اللہ اکبر! کچھ دیر بعد آذان کی آواز پھر بلند ہوئی۔ کچھ لوگ نقصان پہنچانے کی غرض سے پھر وہاں پہنچے۔ اس مرتبہ بھی یہی واقعہ پیش آیا، اور جب بار بار یہی ہوا تو وہ اپنی آگ میں خود جلنے لگے۔ ان خطرناک لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا۔ ایک دن ایک سخت دل کافر نے ہمت کر کے تیز دھار خنجر اپنے بغل میں چھپایا اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں پہنچ گیا۔ نیت یہ تھی کہ کسی طرح باتوں میں لگا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر حملہ کر دے گا۔ جب اسے خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ تک بار یابی کا موقع مل گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ وہ اپنا ارادہ پورا کر سکے گا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے مومنانہ فراست سے اس کا ارادہ بھانپ لیا، مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ جس ارادے سے آئے ہو وہ پورا کرو، میری گردن حاضر ہے۔ اللہ اکبر! جب اس نے یہ سنا تو تھر تھر کانپنے لگا، بغل سے خنجر نکال کر پھینک دیا اور خود آپ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا۔ مجھے معاف کر دیں، اپنے اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیں۔ اٹھو! آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت شفقت سے فرمایا، جاؤ، میں نے تمہیں معاف کیا۔ حضرت اب میں کہاں جاؤں گا؟ مجھے تو اپنے ساتھ ملا لیں۔ حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی خواہش کا احترام کیا، اسے مشرف اسلام کیا۔ وہ شخص اس وعدے کے ساتھ لوٹ گیا کہ وہ اپنے لوگوں میں خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرتا رہے گا، اور جب تک حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہاں مقیم ہے وہ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آتا رہے گا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حسن سلوک، اخلاق کریمانہ اور انداز عبادت نے اہل دہلی کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اجنبیت دور ہونے لگی تھی۔ اب اتنا ہو گیا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ آزادانہ شہر میں گھومنے لگے تھے، میل ملاپ کے مواقع ملنے لگے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ یہاں بہت جلد اسلام پھیل جائے گا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اجمیر جانے کا حکم ہوا تھا۔ یوں بھی دہلی میں زیادہ قیام خلاف حکمت تھا۔ حالات ایسے تھے کہ شہاب الدین محمد غوری اور راجہ پرتھوی راج کی افواج کا ٹکراؤ کسی وقت بھی ہو سکتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ نوبت آنے سے پہلے دہلی سے نکل جانا چاہتے تھے۔ اس روز فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر مراقبے کی صورت میں خاموش بیٹھے رہے، پھر اچانک اپنے مرید اور خلیفہ حضرت خواجہ قطب الدین اوشی رحمۃ اللہ علیہ کو مخاطب کیا، بیٹا قطب الدین، یا مرشد، ہم آج اجمیر کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ بہت بہتر، میں تمہیں دہلی میں چھوڑے جا رہا ہوں، آج سے یہ علاقہ تمہارا ہے۔ حضرت آپ رحمۃ اللہ علیہ سے جدائی، میل ملاقات اور خط و کتابت ہوتی رہے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حالت زار کو دیکھتے ہوئے تسلی دی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں تمہارے ساتھ ہیں، یہاں بہت جلد اسلام پھیلنے والا ہے، اس لیے یہاں تمہاری موجودگی ضروری ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہتر جانتے ہیں۔ قافلے میں چلنے کی تیاریاں ہونے لگیں۔ حضرت بختیار اوشی رحمۃ اللہ علیہ راضی با مرشد تھے، لیکن پھر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حالت اس بچے کی طرح تھی جسے کسی نے اس کی ماں سے جدا کر دیا ہو۔ قافلے کے ساتھ ساتھ بڑی دور تک چلے اور پھر مرشد رحمۃ اللہ علیہ سے بغل گیر ہو کر واپس لوٹ گئے۔ دہلی سے اجمیر تک یہی نظر آیا کہ جنگ کا خوف لوگوں پر مسلط ہے، ہر طرف نفسا نفسی پھیلی ہوئی ہے۔ لوگ اتنے خوف زدہ تھے اور اپنے بچاؤ کی فکر میں لگے ہوئے تھے کہ کسی کی توجہ اس طرف نہ ہو سکی کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرف جاتے ہیں۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی باطنی قوت کا بھی دخل تھا کہ لوگ انہیں دیکھتے تھے پھر بھی کوئی توجہ نہ دیتے تھے، ورنہ کسی دنیاوی ہتھیار کے بغیر اتنے بڑے قافلے کا نقصان اٹھائے بغیر گزر جانا ممکن نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ قافلہ اجمیر میں داخل ہوا تو ہر طرف کھلبلی مچی ہوئی تھی۔ راجہ پرتھوی راج اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ قلعہ بھٹنڈا کی تسخیر کے لیے نکلا ہوا تھا۔ دوسری طرف شہاب الدین غوری ہوا کے دوش پر سوار چلا آ رہا تھا۔ اجمیر میں لوگ سہمے ہوئے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی اجمیر کی سڑکوں سے گزر رہے تھے، لیکن کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شہر میں داخل ہوتے ہی بڑے بڑے مندر نظر آئے۔ ان مندروں کے بتوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بت شکن شہر میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد یہ سوال درپیش تھا کہ کہاں قیام کیا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی مناسب جگہ کی تلاش میں آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک مندر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ شہر کا سب سے بڑا مندر تھا اور مہاراجوں، مہارانیوں اور رانیوں کے لیے مخصوص تھا۔ غریب غربا یہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے۔ اس مندر کے ساتھ ہی ایک تالاب تھا جس کا نام انا ساگر تھا۔ انا ساگر کے قریب ذرا فاصلے پر گھنے سایہ دار درخت تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ مقام پسند آیا، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پڑاؤ ڈالنے کا ارادہ اپنے ساتھیوں پر ظاہر کر دیا۔ ہم یہاں قیام کریں گے، یہاں سے تو مندر بہت قریب ہے، ہم سب کی نظروں میں آ جائیں گے۔ سورج اگر نظر نہ آئے تو اسے سورج کون کہے؟ یہ ہندوؤں کا کوئی مقدس تالاب معلوم ہوتا ہے، یہاں ہندو نہانے کے لیے آتے ہوں گے، ہماری موجودگی ان پر شاک گزرے گی۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ ساتھیوں نے جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصرار دیکھا تو درختوں کے سائے میں سامان اتار دیا۔ انا ساگر کا تالاب سامنے تھا، نماز کا وقت قریب تھا۔ مسلمانوں نے انا ساگر کے پانی سے وضو کیا اور پھر اللہ اکبر کی صدائے دل نواز بلند ہوئی۔ مندروں کی گھنٹیوں کے سوا کوئی آواز اب تک یہاں سنائی نہیں دی تھی۔ یہ آواز اجنبی بھی تھی اور حیران کن بھی۔ لوگ گھروں سے نکل آئے، دکانوں سے اتر آئے،
کہیں سے مسلمان گھس آئے ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ لوگوں نے کہا اور انا ساگر کی طرف چل دیے جہاں سے ابھی اذان کی آواز آئی تھی۔ قریب پہنچے تو دیکھا درختوں کے سائے تلے کچھ لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ ایک نورانی چہرے والا شخص سب سے آگے کھڑا ہے۔ یہ تو وہی شخص لگتا ہے جس کی پیشگوئی نجومیوں نے کی تھی۔ ہجوم میں سے کسی نے کہا اور پھر یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ شام کا دھند لکا چھا رہا تھا کہ راجہ پرتھوی راج کے ملازم چرواہے اونٹ لے کر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ پہلے ہی درختوں کے نیچے بسیرا کیے ہوئے تھے۔ وہ چرواہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ یہ جگہ فوری خالی کر دو۔ کیوں؟ یہاں ٹھہرنے میں کیا برائی ہے؟ یہاں پر پرتھوی راج کے اونٹ بیٹھیں گے۔ یہاں سے وہاں تک زمین پڑی ہے، کہیں بھی بٹھا دو۔ نہیں، وہ یہیں بیٹھیں گے، ملازموں نے ڈانٹ کر کہا۔ اب ملازموں کے تیور بگڑنے لگے تھے، لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سامان اٹھا لو، ہم ذرا ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں راجہ کے اونٹ بیٹھنا چاہتے ہیں تو بیٹھے رہنے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر انا ساگر کے کنارے پر چلے گئے۔ درختوں کے تلے اونٹ بیٹھ گئے۔ رات آ گئی۔ اونٹوں کے گلوں میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بجتی رہی۔ قافلے والے رات بھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ ذرا دیر کو سب نے آرام کیا اور پھر نماز فجر کے لیے اٹھ بیٹھے۔ ذرا دن چڑھا تھا کہ چرواہے آ گئے۔ مقامی زبان میں کچھ گاتے جا رہے تھے اور درختوں سے بندھی اونٹوں کی رسیوں کو کھولتے جا رہے تھے۔ رسیاں تو کھل گئیں، لیکن جب وہ اونٹوں کو اٹھانے لگے تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ الہی میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہن اور بھائیو، ایک لوویبل ریکویسٹ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں، آل کو چیک ان کر لیں، ہماری ویڈیوز کو اپنے حلقہ احباب میں شیئر کریں۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ تعالی ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے، آمین۔ جزاک اللہ۔